تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، عرس امیر معاویہ، عرس امیر معاویہ، سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، میں اور آپ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، سلطان الاسلام، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کی نسبت سے اس سنی اجتماع میں شریک ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم اصحاب و اہل بیت، بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ دوستان محترم، حصول سعادت کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہیں۔ بس تھوڑی دیر کے لیے حضرت امیر معاویہ کے فضائل احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بعث معاویۃ یوم القیامۃ وعلیہ رداء نور الایمان۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن حضرت معاویہ کو قبر سے یوں اٹھائے گا کہ ان کے جسم پر نور ایمان کی چادر ہوگی۔ نور ایمان کی چادر ان کے جسم پر ہوگی قیامت کے دن جب وہ اپنی قبر سے باہر تشریف لائیں گے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہدی بہ، اے اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، اور ان کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کی دعا جب لبہائے مبارکہ سے آگے بڑھتی ہیں تو اجابت جھک کر کے اسے قبول کر لیتی ہے، یعنی حضور کی دعا بالیقین مستجاب اور مقبول ہیں، اور جب حضور کی دعا مستجاب و مقبول ہیں تو حضور ہی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بھی بنا، ہدایت یافتہ بھی بنا، اور ان کے ذریعہ اوروں کو ہدایت عطا فرما۔ اب یہاں پر میں اہل علم اور آپ سبوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ حدیث پاک پڑھی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، لیکن اس حدیث پاک کو پڑھنے سننے کے بعد اصحاب و اہل بیت کو ماننے والوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کے لیے حضور نے دعا کی، اس دعا کو آج کے لوگ سنتے ہیں تو کیسا مانتے ہیں؟ اور صحابہ کرام باضابطہ فاروق اعظم اور دیگر اصحاب کرام علیہم الرضوان نے جب کوئی معاملہ آتا تو وہ اس حدیث کو کیسے کوڈ کرتے تھے، بس اس کی دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حمص کے گورنر، اور وہ بھی ایک صحابی رسول ہیں، حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حمص ایک پورا علاقہ جو آج ایک ملک کے برابر، حمص پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمیر کو گورنر مقرر کیا تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمیر کو حمص کی گورنری سے معزول کر دیا، انہیں حمص کی گورنری کی ذمہ داری سے دستبردار کر دیا، اور اس کے بعد حمص کا علاقہ حضرت فاروق اعظم نے حضرت امیر معاویہ کے ماتحت کر دیا کہ اب یہ حمص کا علاقہ حضرت امیر معاویہ کی نگرانی اور ان کی گورنری میں چلے گا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو لوگوں میں سے بعض نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت امیر معاویہ کے متعلق بعض شکایتیں کی، اور وہ شکایتیں ایسی تھیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ابھی نوجوان ہیں، انہیں اتنا زیادہ تجربہ بھی نہیں ہے، پھر بھی انہیں آپ کا علاقہ بھی فاروق اعظم نے دے دیا۔ اتنی شکایت حضرت عمیر سے لوگوں نے کی تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان شکایت کرنے والوں سے ارشاد فرمایا،
لا تذکروا معاویہ الا بخیر، اے معاویہ کی مجھ سے شکایت کرنے والو، معاویہ کا ذکر کرو تو بھلائی کے ساتھ ہی کرو۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم اہدیہ، میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ نبیوں کے امام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کی ہے، اے اللہ معاویہ کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ جو خود گورنر سے معزول ہوئے، ایک بڑا منصب تھا ان کا، اور ان کا علاقہ جنہیں سونپ دیا گیا، ان کی شکایت کوئی ان سے کر رہا ہے جو خود پہلے گورنر تھے، مگر انہیں حضور کی دعا کا حیا کتنا تھا، حضور کی دعا کا لحاظ کتنا تھا، حضور کی دعا کے حوالے سے وہ کس قدر زیادہ یقین اور پختگی رکھتے تھے کہ معاویہ کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ وہ ابھی نوجوان ہیں اور انہیں زیادہ تجربہ نہیں ہے۔ ارے تم جوانی اور تجربہ کاری دیکھ رہے ہو، ہم حضور کی دعا دیکھ رہے ہیں کہ حضور نے دعا کی ہے وَاہْدِیہِ وَاہْدِ بِهِ، اے اللہ معاویہ کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اگر میرا علاقہ بھی ان کی ماتحتی میں آ گیا ہے تو یقیناً حضور کی دعا کے صدقے رب ان کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ اور یہی معاملہ جب حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم نے معزول کیا تو کچھ لوگوں نے حضرت فاروق اعظم سے کہا کہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تجربہ کار ہیں، کوہنا مشق گورنر ہیں، یعنی انہیں گورنری کا ایک لمبا تجربہ ایکسپیرینس ہے، تو وہ تجربہ کار بھی ہیں اور کوہنا مشق گورنر ہیں، اور ان کی جگہ پر معاویہ کو ان کا علاقہ سپرد کر دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جب مشورہ دیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا، معاویہ کا ذکر جسے بھی کرنا ہو وہ بھلائی سے کرے، معاویہ کا ذکر جسے بھی کرنا ہو وہ بھلائی کے ساتھ کرے۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ الحق تنطق علی لسان عمر، سرکار فرماتے ہیں حق میرے عمر کی زبان پر بولتا ہے۔ الحق یجری علی قلب عمر، حق اللہ نے عمر کے دل پر جاری کیا ہے۔ وہ عمر جن کو ہر جمعہ کے خطبے میں امام پڑھتا ہے الموافق رأیہ لوحی الکتاب، عمر وہ ہیں جن کی رائے قرآن کے موافق۔ امام سیوطی فرماتے ہیں 22 مقامات قرآن میں ایسے ہیں کہ ادھر حضرت عمر نے اپنی رائے دی اور ان کی رائے کی تائید میں قرآن میں آیتیں نازل ہوئی۔ آج تو کوئی ایک بندہ ایسا کہے کہ یار ہمارے ملک میں ایسا ہونا چاہیے، اور سال 2 سال میں کوئی بات ایسی ہو جائے تو وہ اتراتا ہے کہ دیکھو میں نے کہہ رہا تھا نا کہ ایسا ہونا چاہیے اور دیکھو ایسا ہوا۔ تو کسی چھوٹے کی رائے بڑے کی رائے سے موافق ہو جائے تو لوگ اس کو اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ ان کی شان کیا جن کی رائے رب کی وحی کے موافق ہو گئی، اور ایک بار نہیں بار بار ہوئی۔ اور بعض مواقع تو میں نے ایسے پڑھے ہیں کہ مشورے میں عمر کی زبان سے جو لفظ نکلے وہی لفظ قرآن میں وحی کے اترے۔ یہ شان حضرت فاروق اعظم کی۔ تو حضرت فاروق اعظم جو کہ امیر المومنین تھے اس وقت فاروق اعظم سے کہا گیا کہ حضور یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جوان ہیں اور عمیر یہ تو کوہنا مشق ہیں، تجربہ کار ہیں، گورنری کا لمبا ایکسپیرینس ہے، تو آپ انہیں معزول نہ کریں۔
اور معاویہ کو ان کا علاقہ نہ سونپے، تو حضرت عمر جن کی زبان اور دل پر حق جاری ہیں، اس امت کے محدث ہیں، سرکار فرماتے لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون فإن یکو فی امتی احد فإنہ عمر، سرکار فرماتے اگلی امتوں میں محدث ہوتے تھے جن کی زبان پر فرشتے کلام کرتے تھے، سرکار فرماتے میری امت میں اگر تمہیں کوئی محدث دیکھنا ہو جس کی زبان پر فرشتے کلام کرتے ہیں تو وہ عمر ابن خطاب ہیں، جو محدث ہیں، جو ملہم ہیں، جو جن کی زبان اور دل پر حق جاری ہوتا ہے، جن کی رائے قرآن کی آیتوں کے موافق ہیں۔ جب ان سے کہا گیا کہ عمر کو معزول کیوں کر دیا گورنری سے، وہ تو تجربہ کار ہیں، کوہنا مشق ہے، گورنری کا بڑا لمبا تجربہ ہے، اور معاویہ بھی نوجوان ہے، تجربہ نہیں ہے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سنو، معاویہ کا جب بھی ذکر کرو تو بھلائی کے ساتھ کرو، کیونکہ میں نے خود اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اے اللہ معاویہ کو ذریعہ ہدایت بنا دے، معاویہ کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ کتنا حیا تھا انہیں حضور کی دعا کا۔ آج لوگوں کی زبانیں حضرت معاویہ پر تان کرتی ہیں، انہیں حضور کی دعا پر اعتماد نہیں، انہیں حضور کی دعا پر اعتراض ہے۔ عمر کو تو اتنا یقین کہ ایک خلافت، امارت، سلطنت اور گورنری کے حوالے سے کوئی مشورے میں بھی بات کہے تو عمر کو فوراً حضور کی دعا یاد آ گئی، اور جن کے ہاتھ سے علاقہ نکلا، ہمس کا آدمی کے ہاتھ سے کچھ منصب نکل جائے پھر اس سے اس کے حوالے سے بات کریں اور مخالف کی کوئی بات کریں تو ہماری آپ کی طبیعتیں تو مخالف کی برائی ہی پسند کرے گی، مگر یہ پاک دل صحابہ ہیں جن کے دل اللہ کے رسول نے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے پاک صاف کر دیے تھے، مصفہ مزکہ ان کے دل تھے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن کا کون سا پارا اور کون سی سورت بلکہ کون سا رکوع ایسا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جہاں حضور کی شان میں یہ آیتیں نہ اتری ہو کہ میرا محبوب آیتیں پڑھتا ہے اور صحابہ کے دلوں کو پاک کرتا ہے۔ یہ پاک دل لوگ تھے، بات بظاہر حضرت عمر کے خلاف تھی، مگر انہوں نے کہا معاویہ کا ذکر کرو، لا تذکروا معاویہ الا بخیر، معاویہ کی بات کرنی ہے تو بھلی بات کرنا ان کے بارے میں، کیونکہ میں نے خود حضور سے سنا ہے، حضور نے کہا ہے اے اللہ معاویہ کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اب دیکھیے تو آج کے لوگوں کو بھی اس دعا کو یاد رکھنا چاہیے اور حیا اور لحاظ رکھنا چاہیے۔ اب اس سلسلے کے اندر میں چند حدیثیں اور اسی پر پہلے تو میں دو چار حوالے اور ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں لو اصبحتم فی مثل عمل معاویہ لقال اکثرکم ھذا مہدی۔ حضرت قتادہ کہتے حضور نے تو دعا کی تھی اے اللہ انہیں ہادی بنا، مہدی بنا، انہیں ذریعہ ہدایت بنا، حضور نے تو یہ دعا کی، لیکن صحابی کہتے ہیں حضور کے یہ دعا مقبول اور مستجاب ہے، اس لیے کہ اگر تم معاویہ کے حالات اور معاملات کو دیکھو گے تو تمہارا ہر فرد پکار اٹھے گا ھذا مہدی، یہ ہدایت یافتہ ہے۔ اور اسی بات کو حضرت مولا علی کے خاص عقیدت مند ابو اسحاق السبیعی نے ان الفاظ میں کہا لو ادرکتم ایامہ لقلتم کان المہدی، اگر تم معاویہ کا زمانہ پا لیتے تو تم بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ حضور کی دعا مستجاب ہے اور معاویہ ہدایت یافتہ ہے۔ تم زمانہ پاتے تو تم بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے۔ آپ دیکھیے تو صحیح، علامہ ابن جریر طبری نے
صحابی رسول حضرت قبیصہ ابن جابر الاسدی سے روایت نقل کی۔ حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت فاروق اعظم کی صحبت میں رہا، ان سے زیادہ میں نے کسی فقیہ اور دینی سوجھ بوجھ رکھنے والا نہیں دیکھا، اور فرماتے ہیں کہ میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی صحبت میں رہا، بغیر مانگے دینے والا میں نے ان سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا، بغیر سوال کے لوگوں کو دینے والا میں نے ان سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ ثم اصبحت معاویہ فما رأیت رجلا، فرماتے ہیں کہ پھر میں نے معاویہ کی صحبت اختیار کی تو دوستوں کو محبوب رکھنے والا اور ظاہر باطن میں برابر میں نے ان کی طرح کسی کو نہیں دیکھا، دوستوں سے محبت کرنے والا اور ظاہر اور باطن میں برابری، ایسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، جن کا اپنا دل پاک ہے، وہ معاویہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، ان کی عظمت شان کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لو ادرکتم معاویہ قلتم ھذا المہدی، اگر تم معاویہ کو پا لیتے تو بول اٹھتے کہ یہی مہدی ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں دوستان محترم، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں ما رأیت احدا اشبہ صلاۃً بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من امامکم ھذا، یعنی معاویہ، کہ میں نے تمہارے امام حضرت معاویہ کی نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے سب سے زیادہ مشابہ پایا، ان کی نماز حضور کی نماز کے مشابہ ہیں۔ تو غور کر رہے ہیں آپ کہ ایک تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعا کہ اے اللہ انہیں ہادی، مہدی اور ذریعہ ہدایت بنا، اور پھر اس دعا کو کوڈ کرنا حضرت عمیر کا بھی اور حضرت عمر کا بھی، اور پھر آگے مجاہدین، تابعین، صحابہ کا اس دعا کا لحاظ رکھنا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کس قدر زیادہ اللہ رب العزت نے بلند کی ہیں۔ دوستان محترم، اس سلسلے میں اور بھی کئی احادیث ہیں جن کو میں اس وقت چھوڑ رہا ہوں ایک عقیدہ ذکر کرتے ہوئے، اور وہ الیواقیت والجواہر میں موجود ہیں۔ عارف ربانی امام شاعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کیف یجوز الطعن فی حملۃ دیننا وفی من لم یأتنا خبر عن نبینا الا بواسطتہم، فرماتے ان پر تان کرنا کیسے جائز ہو جائے گا جنہوں نے دین اپنے کندھوں پر اٹھا کر ہم تک پہنچایا، ان کے بارے میں تان کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ ہم تک اپنے نبی کی خبر پہنچی ہے تو انہی کے واسطے سے پہنچی ہے، تو ان پر تان کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ فمن طعن فی الصحابۃ فقد طعن فی نفس دینہ، دین پہنچانے والوں پر جس نے تان کیا وہ سمجھ جائیں کہ وہ اپنے دین کو تانا دے رہا ہے۔ دین پہنچانے والے صحابہ کو جس نے تانا دیا وہ اپنی ذات کو، اپنے دین کو تانا دے رہا ہے۔ تو دوستان محترم، اب اس سلسلے کے اندر حضرت امام طحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے حضرت امام طحاوی کا بھی ابھی حال پڑھا کہ یہ فقہ حنفی کے کتنے بڑے امام تھے۔ کبھی انشاءاللہ ان کا قول ذکر کرنے سے پہلے ان کی ذات بتائیں گے کہ یہ کس قدر بزرگ عالم دین اور کیسے حنفیت کے پرزور دلائل دینے والے،
اور مصر کی سرزمین پر حنفیت کو مضبوط کرنے والے اور 3 صدی ہجری کے بزرگ ہیں، یعنی آج سے 1100 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے سارے صحابہ سے پیار کرتے ہیں، وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم ان میں سے کسی کی بھی محبت کو گھٹانے والے نہیں ہیں، کسی کی محبت کو کم کرنے والے نہیں ہیں۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہاں ہم ان صحابہ میں سے کسی ایک سے بھی لا تعلقی اور بیزارگی ظاہر کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ اور فرماتے ہیں یہ تو ہو گیا، لیکن اگلی بات وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، اور جو ان صحابہ سے بغض رکھتا ہے ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں۔ جو ان صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ یہ سنیوں کا عقیدہ کہ جو دین پہنچانے والوں سے دشمنی رکھتا ہے تو دین سے محبت کرنے والا تو اسے ضرور دشمن رکھے گا، کہ تو ہمارا دین پہنچانے والوں سے دشمنی رکھتا ہے تو ہمارا کیا لگتا ہے؟ تو فرماتے ہیں وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، سنیوں کا عقیدہ ہے جو صحابہ کرام میں سے کسی سے عداوت دشمنی رکھتا ہے ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں، اور آگے ہم اس سے بھی دشمنی رکھتے ہیں۔ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، جو خیر کے علاوہ ان کا ذکر کرتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس سے بھی دشمنی رکھتے ہیں۔ یہ جتنے بھی آج حضرت امیر معاویہ کو بھونکتے ہیں یہ سارے کے سارے سنے کے اور ایسوں کے بارے میں جو نرم رویہ رکھتے ہیں وہ سنیں کہ وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، ایسا نہیں چلے گا کہ صرف میٹھا میٹھا بندہ کھائیں اور کڑوا تھو تھو، ایسا نہیں ہے۔ میٹھا بھی ہے تو دین کے لیے، کڑوا بھی ہے تو دین کے لیے، دوستی بھی ہے تو دین کے لیے، دشمنی بھی ہے تو دین کے لیے، دینا بھی ہے تو دین کے لیے، اور کسی کو نہیں دینا وہ بھی دین کے لیے۔ ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ ہم سنی ہیں، حضور کے تمام صحابہ سے محبت کریں گے، کسی کی بھی محبت میں کمی نہیں کریں گے، اور کسی ایک صحابی سے بھی لا تعلقی نہیں کریں گے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہی عقیدہ ہے کہ ہمیں کرنا یہ ہے، مگر جو یہ نہیں کرے گا وہ ہمارا کچھ نہیں ہے۔ وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، کہ جو ان سے نفرت اور عداوت رکھتا ہے ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں۔ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور جو خیر کے علاوہ برائی سے ان کا ذکر کرتا ہے ہم اس سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں حُبُّهُمْ دِینٌ وَإِیمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ کی محبت دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْیَانٌ، اور ان سے بغض رکھنا یہ کفر ہے، منافقت اور شرکشی ہے۔ تو میرے دوستو، ایسے ہادی مہدی صحابی سے اگر کوئی بغض رکھے تو یہ اس کی شامت ہے، اور ہم اہل سنت کے سچے مذہب پر ہیں۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کو تو کیا پتا، حالات آپ لوگوں کو پتا نہیں ہے، لیکن حالات بالکل ایسے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہیں، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ تو میرے دوستو، سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ ہم سے پہلے بھی لوگ آئے چلے گئے، ہمیں بھی چلے ہی جانا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن مبارک ہے اس کے لیے جو دین ایمان سلامت لے کر دنیا سے گیا۔ اور صحابہ اور اہل بیت میں سے اگر کسی سے بھی بغض آ گیا دل میں تو سمجھ جاؤ کہ خطرہ ہی خطرہ۔ اس لیے ابھی کے حالات کیا ہیں کہ لوگ کسی کی بھی تقریر سن لیتے ہیں، کلپ سن لیتے ہیں،
اور وہ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے وسوسے ڈال دیتا ہے. اب وہ وسوسے لے کر گھوم رہا ہے. کوئی عالم مل گیا ٹھیک سے جواب دینے والا تو ٹھیک، ورنہ اگر کسی نے مطمئن نہیں کیا تو وہ اپنی گمراہیت میں اور مضبوط ہو جائے گا. تو سنتے ہی کیوں ہوں؟ سنی علماء کو سنو، سنی علماء کی کتابوں کو پڑھو تاکہ اپنا دین ایمان مضبوط رہے، سلامت رہے. حضرت امیر معاویہ 20 سال تک شام کے گورنر رہے اور 20 سال تک پوری اسلامی سلطنت کے سلطان اسلام رہے. یہود و نصارہ پر روب طاری. سرکار نے جنتی ہونے کی جو بشارتیں دی ہیں امیر معاویہ اس پر پورے اترتے ہیں. اس لیے میرے ساتھیو، آج ان کا عرس کا دن تھا، اس لیے ہم نے آج محفل سجائی ان کی شان و عظمت کے اظہار کے لیے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تمام صالحین کا مکمل بادب رکھیں اور اللہ تعالی ان کی محبت میں جلائے اور ان کی محبت میں اللہ ہم سبوں کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ والسلام علیہ. بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کسے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کسے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کسے پا چاند سا، وہ کسے پا چاند سا. سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، سینے پہ رکھ دو ذرا. بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، کس کو ہوئے ہیں عزیز. ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، ایک تمہارے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا بے رضا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدروں تم پہ کروڑوں درود. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تیری توفیق سے تیرے محبوب اور محبوب کے محبوب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں یہ سنی اجتماع منعقد ہوا. یا اللہ اس میں قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، نعت و منقبت پڑھی گئی، درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا. نظر و نیاز حاضر ہیں. یا اللہ تیرے محبوب کی عطا کردہ بشارتیں پڑھ کے سنائی گئی، سورہ فاتحہ کو پڑھا گیا، سنا گیا. اس سب کو اپنی بارگاہ بے نیاز میں قبول فرما.
اس کا ثواب اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عطا فرما۔ حضور کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، رسولان عظام، صحابہ، اہل بیت، خلفائے راشدین، تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ و جمیع ازواج النبی رضی اللہ تعالی عنہن کی ارواح کو عطا فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب بالخصوص امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سلطان اسلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک کو عطا فرما۔ یا اللہ ان کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرما۔ اسلام کے لیے جو انہوں نے خدمات انجام دی اس کا کچھ صدقہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے اخلاص، استقامت، ان کے عمل کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ یا اللہ حضرت امیر معاویہ کے عظیم مرتبہ کے صدقہ و طفیل جملہ حاضرین کی دلی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم سبوں کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سبوں کے رزق اور کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ہر قسم کی بیماری بالخصوص مہلک بیماریوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری اس بستی پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما۔ یا اللہ نوری تربیتی سینٹر کو سراپا نور بنا دے، اس کے نور کو عام اور تام فرما دے۔ یا اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو اخلاص عطا فرما، اخلاص میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم سینٹر کے ماتحت جتنے بھی مکاتب، مساجد اور جتنے بھی دین و سنت کے کام چلتے ہیں، یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ بے نیاز میں قبول فرما، ہمیں استقامت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔